شاہ صاحب بڑے محدود قسم کی جنگ کا پہلے کہا جا رہا تھا کہ بڑی محدود قسم کے ٹارگٹس ہم چنیں گے اور اس کے بعد مقاصد حاصل ہو جائیں گے اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. 7 روز ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جنگ کتنی چلے گی اور کیا دونوں طرف سے ثالثی کی کوششیں ہوں گی یا پھر اس جنگ کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا جائے گا؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے جب شروع کی گئی تھی تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ بس ہم پریشر ڈالیں گے ایران پہ اور ایران کے لوگ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور وہ حکومت کا تختہ الٹ دیں گے اور ہمارے تمام آبجیکٹیوز اچیو ہو جائیں گے. ہم ایران کے اندر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے ہم پھر جو تباہی ہوگی وہ تب بچا لیں گے, ان کے بیلسٹک میزائل ختم کر دیں گے, ان کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیں گے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو اب ایک فرسٹریشن کا مظاہرہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے اور اس میں خطے کے باقی ممالک شامل ہو جائیں باقاعدہ طور پہ, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے شامل ہونے سے اس کو 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پاس ویپن اور اکوپمنٹ ہے وہ یو ایس اور ویسٹرن اوریجن کا ہے, تو وہ آرام سے انٹیگریٹ ہو جائے گا ان ویپن سسٹمز کے ساتھ جو اسرائیل اور یو ایس یوز کر رہے ہیں ایران کے خلاف. تو ایک جو کمی بیشی کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے میونیشنز میں, یعنی آرمز ایمونیشن میں جو ہو رہا ہے کہ جی ہمیں کم پڑ جائیں گے میزائلز اور انٹرسیپٹرز وغیرہ, تو وہ پورے ہو سکتی ہے کمی بیشی ان کے جوائن کرنے سے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کے عرب اور پرشینز کی جو ایک ہسٹوریکل لڑائی ہے وہ لڑائی دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی اور وہ پھر کئی سال تک چلتی رہے گی, جو بڑی مشکلوں سے ابھی کچھ چند سال پہلے ختم ہوئی. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ کے خود ہی کمزور ہو جائیں گے اور اسرائیل یہاں کا ایک اسٹرانگیسٹ ملک بن جائے گا, طاقتور ترین ملک بن جائے گا, جو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے اس لڑائی میں کہ میں جب گریٹر اسرائیل کا پلان میں پیش رفت کروں تو میرے آگے کوئی چیلنجر نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آٹومیٹیکلی یہ کام ہو جائے گا. امریکہ جو ہے وہ اس وقت پھنس چکا ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی اصل میں جنگ ہے اور امریکہ اس میں کود پڑا تھا. لیکن امریکہ کے پاس اس وقت کافی مواد ہے جس کو وہ فیس سیونگ کے طور پہ یوز کر کے اس جنگ سے نکل سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا بھی چاہتا ہے کچھ, کیونکہ انڈائریکٹ میسیجنگ کی ہے اس نے ایران کے ساتھ کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. لیکن ایرانینز نہیں مان رہے. ایرانینز یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو توڑ دیا جائے اور ایرانینز یہ بات پہلے نہ کہیں کہ جنگ روکی جائے, بلکہ یہ بات امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آنی چاہیے کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں. جی. اگر ایران نے آج یہ کہہ دیا کہ میں یہ جنگ روک دیں اور مجھ سے بات چیت کر لیں, تو کچھ مہینوں بعد یہ جنگ دوبارہ اس پہ مسلط کر دی جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ایران نے یہ ٹھان لی ہے کہ جو اس کے پاس کیپیبلٹی ہے, جو اس کے پاس کیپیسٹی ہے, جو طاقت ہے, اس کے حساب سے وہ لڑتا رہے, اس کو آپٹیمائز کرے اور وہ خطے کے ممالک کو انوالو کرے تاکہ وہ اپنا پریشر بڑھائیں, وہ دنیا کے ممالک کو انوالو کرے اپنا ہرمز بند کر کے تاکہ وہ پریشر بڑھائے امریکہ اور اسرائیل پہ کہ اس جنگ کو روکا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران خود سے کہے گا کہ ہم نے جنگ روکنی. اچھا شاہ صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اسرائیل کے یہ مفاد میں ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیلے بھی اور پھیل بھی چکی ہے. اب ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم جو مشرق وسطیٰ میں جو امریکی ایسٹس ہیں نا ان کو نقصان پہنچائیں گے. ایران نے ایسا کیا بھی اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک نے اس کی مذمت بھی کی ہے. ایران کی کیا یہ پالیسی آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جس میں ایران یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے مشرق وسطیٰ تک تو امریکہ پر دباؤ بڑھے گا, تو کیا امریکہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت دباؤ میں ہے؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہ کامیابی سے ان کی پالیسی جاری ہے اور آپ دیکھیں کہ گلف کنٹریز ہیں, انہوں نے اتنے اٹیکس ایران کی طرف سے ہونے کے باوجود ایران پہ کوئی اٹیک نہیں کیا, بلکہ انہوں نے برملا کہا ہے کہ ہم اپنی بیسز اور ہم اپنے ٹیریٹری میں سے جو بیسز ہیں اور اپنی ایئر سپیس یہ امریکہ کو یوز نہیں کرنے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے امریکہ کے منہ پہ کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جو عرب کنٹریز ہیں وہ اس کے ساتھ باقاعدہ شامل نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ وہ الٹا امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ تمہارے اندر کی ہے, تمہیں بیسز بھی دیے ہیں, تم نے گارنٹیز بھی ہمیں سیکیورٹی کی دی, تم سے ہم نے ویپن سسٹمز بھی خریدے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج ہماری سلامتی خطرے میں ہے اور تم یہاں سے چیزیں اٹھا کے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہو, پیٹریوٹ میزائلز کو شفٹ کر رہے ہو سعودی عرب سے اور یو اے ای سے
اور وہ اسرائیل کی طرف جا کے لگا رہے ہو، تو یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے. اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مڈل ایسٹ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہے گا جو اس جنگ سے پہلے تھا. تو ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی بڑی کامیابی سے جاری ہو ساری ہے، اور جو ابنائے ہرمز اس نے بند کی ہے اس کی وجہ سے جو دنیا میں بیسیکلی ایفیکٹس آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پریشر مزید بڑھے گا امریکہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کیا یہ جنگ جو ہے مزید کچھ ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ 24 آورس تھے نا اس میں جو اٹیکس ہوئے تھے ایران کی جانب سے اب اس میں 90% تک کمی آ چکی ہوئی ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ایئر فورس تباہ کر دی، ان کی بحریہ تباہ کر دی، ان کی ٹاپ ٹیئر کی جو عسکری لیڈرشپ تھی وہ تباہ کر دی، سیاسی لیڈرشپ اس کو ختم کر دیا. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے پاس اب کتنی طاقت ہے کہ وہ ان دو قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اب بھی؟ دیکھیے جہاں تک تو لیڈرشپ کا تعلق ہے نا، تو اس کے ختم ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک آئیڈیالوجیکل سسٹم ہے اور اس میں اچھی زندگی سے زیادہ اچھی موت کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ سپریم لیڈر کی ڈیتھ ہو گئی، اوپر والے تمام لیڈران کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے باوجود ایران 7 دن ہو گئے ہیں اور وہ مستقل لڑ رہا ہے، اور اس کی حکمت عملی میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جو حکمت عملی بنائی ہوئی ہے یہ پہلے کی بنی ہوئی ہے اور اس پہ وہ عمل پیرا ہے، کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایران میں عوام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سڑکوں پہ حکومت کے خلاف نہیں نکلے، بلکہ وہ امام خامنہ ای کے دکھ میں باہر نکلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جمع ہو رہے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ایران کی یہ جو انٹیگریشن ہے، جو نیشنل انٹیگریشن ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ہفتوں چل سکتی ہے، دیکھیں اس وقت امریکہ کے لیے یہ جنگ $1 بلین پر ڈے پہ چلی گئی ہے. $1 بلین پر ڈے. ایران ایک $20,000 کا ڈرون فائر کرتا ہے اور وہاں سے $4.5 ملین کا انٹرسپٹر فائر کیا جاتا ہے، اسرائیل کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور جو خلیجی ممالک ہیں ان کی طرف سے. تو $1 بلین کا بل امریکہ کو ڈیلی پڑ رہا ہے، باقی ممالک کو الگ پڑ رہا ہے، اسرائیل کو بھی پڑ رہا ہے. کب تک یہ برداشت کریں گے اور کب تک ان کی قوم، ان کی جو اقوام ہیں وہ ان کو برداشت کرنے دیں گی اور ان کو چیلنج نہیں کریں گی؟ امریکہ کے اندر پرابلم شروع ہو گئے ہیں. اسرائیل کے جو بنجمن نیتنیاہو ہیں وہ آلریڈی کرپشن کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے وہ ہر نیا محاذ تھوڑے دن بعد کھول لیتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بہت عرصے چل سکے گی. یہ اتنی ساری کمپلیکسٹیز اس میں آ رہی ہیں کہ وہ میرا خیال ہے کہ اس پریشر کو مینی فولڈ بڑھا دے گی، اور یہ امریکہ اور اسرائیل، امریکہ کو خاص طور پہ یہ کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اس جنگ میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بھی عرض کیجیے گا، ابھی آبنائے ہرمز کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اب دنیا کا ٹوٹل تیل اور گیس کا 1/5 جو ہے وہاں سے گزرتا ہے. آج بھی پچھلے 24 گھنٹوں سے وہاں کوئی شپ جو ہے وہ نہیں گزر سکا، اور 80 کروڑ بیرل جو ہے نا ڈیلی کی وہاں سے تیل کی جو سپلائی ہوتی ہے اب وہ نہیں ہو رہی، جس سے پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے، چائنا بھی افیکٹ ہو رہا ہے، اور انڈیا کا بھی 40% جو آئل ہے وہ وہیں سے آتا ہے. اور جو آئل آ نہیں رہا تو وہ تمام ممالک، خلیجی ممالک، سعودی عرب کی بات کر لیں، قطر کی بات کر لیں، بحرین کی بات کر لیں، وہ ممالک بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑے اسپیکٹرم میں، براڈر اسپیکٹرم میں اکنامک کرنچ جب آئے گا اور کرائسس کریٹ ہوگا، کیا پوری دنیا اسے افورڈ کر پائے گی آپ کے خیال میں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا کو یہ خوف طاری ہے اس وقت کہ یہ ابنائے ہرمز اگر نہیں کھولی گئی تو پھر آگے کیا ہوگا. اور دیکھیے میں ایک اور آپ کو سینیریو بتا دوں جو خطرناک سینیریو ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ابنائے ہرمز کو کھلواؤں گا. ابنائے ہرمز کو کھلوانا ان کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے، جس میں شاید وہ اس کو کھلوانے کے بجائے کئی مہینوں تک بند کروانے میں مدد کر سکیں. وہ اس طرح سے کہ ابنائے ہرمز کو پاسداران انقلاب کی نیوی نے بند کیا ہوا ہے، جو کہ چھوٹی بوٹس اور میزائل بیٹریز پر مشتمل ہے ان کی طاقت، اور ان کو کسی بڑے شپ نے آ کے اگر ختم کرنا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ وہ بڑا شپ خود ایک بڑا ٹارگٹ بن جاتا ہے ان کے لیے. اگر ان کو زیادہ آپ نے مطلب یو ایس نیوی نے یا یونائٹڈ اسٹیٹس نے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے پاس سی مائنز بھی ہیں جو کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ڈال سکتے ہیں، جن کو کلیئر کرنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں.
یہ کسی شپ کو بھی اس میں ڈبو سکتے ہیں تاکہ شپس جو باقی شپ سے ان کا آنا جانا بند ہو جائے، جس کو نکالنے میں مہینوں سے زیادہ سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ایسا سیناریو اگر خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو آبنائے ہرمز بہت لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائے گی، اور اگر یہ بہت لمبے عرصے کے لیے بند ہوئی تو آپ ایسے سمجھیے کہ یہ شہ رگ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی۔ تو اگر شہ رگ کو نقصان پہنچ جائے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جسم کا کیا حال۔ اچھا سر، ٹرمپ کی اگر بات کریں تو وہ داخلی طور پر بھی ان کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ کانگریس میں بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے جنگ کے لیے اور پیسے چاہیے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ پر ڈے جو ہے وہ $1 بلین کا امریکہ کو یہ خرچہ پڑ رہا ہے اس جنگ کا، اور پہلے 100 گھنٹوں میں تو امریکہ کو $3.9 بلین کا جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ پھر ایسے میں شاہ صاحب اب ایپسٹین فائلز بھی کچھ ریلیز ہو رہی ہیں، شاید لگتا ہے کہ پرپز فلی ریلیز کی جا رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ڈاکومنٹ سامنے آیا اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان پہ مزید الزام لگ گیا جنسی ہراسانی کا، اور 13 سے 15 سال کی خاتون ہے جس نے کہہ دیا کہ جی میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آگے امریکی سیاست پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا، اور مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنے والے دن کتنے مشکل ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اس جنگ کو شروع کرنے میں دو بڑے اہم نکات تھے، دو بڑے اہم فیکٹرز تھے۔ بنجامن نتن یاہو کی طرف سے ان کے کرپشن کیسز جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، اور ٹرمپ صاحب کی طرف یہ جو ایپسٹین فائلز ہیں اس کی یہ ایک فیکٹر تھا کہ وہ اس سے بیسیکلی توجہ ہٹانا چاہ رہے تھے۔ لیکن ایپسٹین فائلز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے دبیں گی تو نہیں۔ جب کبھی بھی یہ جنگ ختم ہوگی اور ٹرمپ صاحب کی فوجیں یہاں سے واپس جائیں گی تو دوبارہ وہاں پہ ایک قضیہ کھل جائے گا ان فائلز کا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کیا حکمت عملی تھی کہ انہوں نے ان فائلز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہاں پہ جنگ شروع کر دی۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایران کا ملیہ میٹ بھی کر دیں تو ایون دین میرا نہیں خیال کہ ان کو اس الزام سے چھٹکارا مل سکے گا جس کی پاداش میں ان کو ان پہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔